السلام ہاں جی ہرمن، علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت وعلیکم سے. السلام. کیا کرنا چاہیں گے سر؟ بالکل ٹھیک سر. اچھا وہ میں نے آپ نے کہا تھا کہ لنک شیئر کریں نا، وہ تھمب نیلز کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا. تو میں آپ کی وہ چینل پر گیا ہوں، ادھر جو ہاں پلے لسٹ ہے اس میں کامیڈی والا شاید چیپٹر ہے، کیٹیگری کہہ لے، اس میں وہ ویڈیوز موجود ہے نا. تو کون سے والے؟ اچھا کامیڈی ان اسلام والے میں. اچھا اچھا اچھا، اس میں کیا تھا تھمب نیل میں؟ وہ تھمب نیل میں آپ نے جو کہا تھا نا، وہ اوٹمنز والی آپ نے جو ہاں 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 لگائی تھی. ہاں، تو اس میں ہاں کیا ہے یار، وہ آٹومنس کے زمانے کی ہے. وہ اوٹمنس کی ہے، لیکن وہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے نا کہ آپ نے کہا وہ مالک غنیمت والا آپ نے لگایا ہے، ایک وہ علی رضی اللہ عنہ والا. تو سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے نا لوگوں کے کہ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر ہے، یا اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی. نہیں نہیں تو نہیں نہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ لونڈیوں کے حوالے سے ہے. وہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ لونڈیوں کی کامیڈی ان اسلام. ٹھہرو میں دیکھتا ہوں. وہ اس میں یہ ہے کہ اچھا چلو میں اس میں دیکھتا ہوں، لیکن جو مجھے یاد ہے وہ اس میں لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے اور مردوں کی. اور ہاں، اگر ایسے یہ بھی لگ رہا ہے آپ کو، اندیا لگ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ، تو آپ ہاں یہ حضرت محمد کے لیے اللہ میاں کے خصوصی چھوٹ، یہ والی. جی 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 یہ بالکل. والی جی جی ہاں تو سر یہ تو ایسی ہے نا، اس پہ دیکھیں یہ اس میں کیا غلط ہے سر؟ نہیں حارث بھائی، اگر آپ کائنڈلی یعنی بہت وہ ریکویسٹ کے ساتھ، یعنی اچھا اچھا، یہ بھائیوں والی کی میرا خیال، یہ طرف. والی آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کی لونڈیاں مبارک، یہ والی. جی 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 بالکل. تو یار حضرت علی کی تو لونڈیاں تھیں نا، آپ کیا کریں اب اس میں؟ ہاں حارث بھائی، لونڈیا تو تھی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو پکچر بنائی یہ نیکڈ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نہیں تو وہ کور کوئی ہے، وہ کور کیا میں نے، اس کے کور کیا ہوا. نے میں تو نے اس کو کور برقی، کی میں نے اس کو برقع پہنایا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ برقع پہنیا ہوا ہے نا. یہ مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لونڈیا رکھی گئی ہے، اچھا لیکن یہ جو اچھا، وہ تھے حدیث آپ کو، عکاسی ہو. اچھا وہ آپ کو حدیث، اچھا 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 اچھا، اب ابھی یہیں پہ آپ کو پکڑ لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حدیث، یہ واقعہ ہے، مجھے اب یاد نہیں کہ یہ صحیح ستہ میں ہے یا ابن اسحاق میں ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ کے حضرت عمر نے ایک لونڈی کی پٹائی فرمائی، کیونکہ اس جی لڑکی نے حجاب پہن لیا تھا. تو اس کی پٹائی اس لیے کی کہ تم غلام عورت ہو، تم پردہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب اچھا کہ لڑکیاں جو لونڈیاں تھیں وہ پردے والی نہیں تھی. اس کے اوپر بڑی یہ مسئلہ بڑا، اور اس پہ کئی لوگ تعویل دیتے ہیں. میں نے مفتی ابو لید کو میں خیال سنا ہے، مفتی ابو لید نے اس روایت کو جھوٹا کہہ دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پردہ تو اسلام میں اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، تو اگر لونڈی اپنی مرضی سے پردہ کرنے کی کوشش کری تو حضرت عمر اس کو کیوں پیٹیں گے. لیکن بہرحال یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اور آپ کو پتا ہے حضرت نہیں، عمر بڑے جاہو جلال والے تھے، پٹائی بڑی کرتے تھے. وہ انہوں نے لیکن خیر حضرت ابو بکر کی بہنوں کی بھی پٹائی کی تھی کہ رو کیوں نہیں ہے. تو پٹائیاں وہ مطلب کرتے ہوتے تھے. تو اس سے یہ ہاں قرآن کی جو آیت ہے، ہاں میں یہ حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھہرے ذرا، ٹھہرے، آپ کا شور آ رہا ہے، میں آپ کو ذرا میوٹ کر رہا ہوں. قرآن کی جو آیت ہے، جو آج کل مسلمان بڑے تھے لیکن وہ فوکس نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اے عورتوں، نبی کی بیویوں اور مسلمان عورتوں، پردہ کرو تاکہ تمہیں کوئی گالیاں نہ دے. یعنی اس کا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ لونڈیاں اور جو کافر عورتیں وہ اس طرح کا پردہ نہیں کرتی، تو ان میں پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے. یعنی جو کورڈ اپ ہے، جس نے اپنے آپ کو پردہ کیا ہوا ہے، وہ مسلمان عورت ہے، اس لیے اس کو گالیاں یا اس کو ہراس نہ کیا جائے، ہراساں نہ کیا جائے. اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو باقی کی جو لونڈیاں تھیں وہ پردے میں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ یہ پہچان ہے پردے والی میں اور نہ پردے والی میں. تو یہ سر، یہ جو میں نے فوٹو لگائی بھی انفارچونیٹلی یہ ایسے ہی ہوتی تھی اس زمانے میں. اچھا جب جی صحیح ہے. آپ کی اسلامی، یہ آپ کی جو اسلامی جو سوچ ہے نا، جو پاکستان اسلامی سوچ ہے، وہ آپ کو کہہ رہی کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا ہوگا. آپ کو پتا کتنی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ لونڈیوں کو تبدیل کیا جاتا تھا، ان کی سیل و خرید و فروخت تو ایسے چل رہی ہوتی تھی جیسے پتہ نہیں آپ جوتے تبدیل کر رہے ہیں. الازل والی حدیث بڑی مشہور ہے، کویٹس انٹرپٹس والی. تو سر پلیز. نہیں، یہ تو پہلے نظام تھا نا اسی طرح کہ ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی. پھر ان کو روکنے کے لیے اسلام نے جو، مطلب میرے کہنے کا اصل مقصد یہ کہ یہ ایشو جو ہے نا یہ کانٹینشیس ہے، مطلب تضاد والے. آپ اپنی رائے دیں گے
میں اپنے طرف سے دلائل پیش کروں گا, ٹھیک ہے. تو اسی آپ کریں طرح کا پیش, آپ پلیز کریں پیش, آپ پلیز پیش کریں, اور آپ اس کو اپنے اوپر بھی چھوڑ دیں, سننے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیں کہ وہ اس کی دلائل کو مضبوط سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ نے اس کا پہلا جواب یہ دیا, اس دلیل آپ نے یہ جوابی دلیل دی کہ اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا. تو اگر ہوتا تھا یہاں پہ ابھی, تو اب یہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پہ لوگ مرد کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرتا ہے, ہوتا ہے یہ کام, تو ہونے دو پھر. یہ تو کوئی نہیں بات نہ میں نہیں. نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کام غلط ہے, آپ کو اگر نہیں لگتا ہے کہ کوئی کام غلط ہے, اس کو غلط کہہ دو, اس کو بین کر دو. آپ سمجھے نہیں میرے بات کو. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اس طرح کا نظام جو ہے نا, یعنی آج کل کا سود آپ لے لیں, ٹھیک ہے. آج آپ سود کو ڈائریکٹ روکیں گے تو کیا ہوگا, اکانومی تیز نیس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان خرید و فروخت پہ جو ہے نا پوری اکانومی کڑی تھی. تو اسی طرح اسی چیز کو روکنے کے لیے بہت حکمت سے مطلب روک سکتے ہیں میں اس کو بتاتا نا ہوں ڈائریکٹ. یہ, میں آپ کو میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے دلیلیں وہی رٹی ہوئی سر, انہیں کے اوپر تو ہم پچھلے 10 سالوں سے ٹریننگ کر کے آئے ہوئے ہیں انہیں دلیلوں کے اوپر. یہ تو وہی گھسے پٹے سوالات ہیں. اس کے جو ابھی جواب آپ کو میں دیتا ہوں اس کا بڑا زبردست. پہلی بات, اس وقت کی پوری ہر چیز کی اکانومی اس کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی تھی. دوسری بات, ہر چیز کے اوپر متبادل دیا جاتا ہے. کوئی بھی سولوشن جو ہوتا ہے اس کا متبادل دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے سود کے اوپر اکانومی کھڑی ہوئی ہے, تو اگر آپ نے سود سے بہتر متبادل اس کا دے دیا تو سود ختم ہو جائے گا. لیکن آج تک انسانیت اس کے متبادل دے نہیں سکی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا پھر. سرفڈم جو ہے 19ویں صدی میں زار نکلس نے ختم کی, اس نے بل پاس کیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہاں پہ ابراہیم لنکن کی بھی جنگ ہوگی. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے, کاٹن فارم جو ہیں, وہ غلامی کی بیس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو سدرنرز جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے غلامی بین, لنکن کہتا تھا غلامی بین کرنی ہے. جو اوپر کی جو ریاستیں تھی وہ کہتے تھے ہم نے غلامی بین کرنی ہے. تو اس کے اوپر وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا ہاں یار یہ تو اکانومی خراب ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے اس کو بین کیا. انہوں نے کہا اس کو بین. اس سے پہلے برطانیہ نے, آپ کو پتا یہ واقعہ, برطانیہ نے انہوں نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کرنے کی کوشش کی. اور رسول اللہ کو یہ حکم دے کے جانا چاہیے تھا, کوئی فریم ورک دے جاتے, 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کا فریم ورک دے جاتے. برطانیہ نے فریم ورک دیا, کیسے دیا, اور دنیا کا نظام بھی یہی ہے, آہستہ آہستہ بدلتا. ٹھیک ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. برطانیہ نے فریم ورک کیا دیا کہ اب ہم نے مزید جو نئے غلام ہیں ان کو افریقہ سے نہیں لانا. پھر انہوں نے فریم ورک دیا کہ اب جو بچے جو پیدا ہوں گے ان کو ہم نے آزاد کرنا, جو پہلے غلامی میں ان کو غلام ہی رہنے دیں گے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا. برطانیہ نے سب سے پہلے اس کے اوپر دھکا دیا, فرانس نے سب سے پہلے کیا تھا, لیکن پھر وہ آ گیا, وہ نپولین آ گیا, پھر اس کے بعد وہاں پہ کام خراب ہو گیا. اور سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ کے نیچے آ گئے تھے وہ, یعنی ان کا ڈنڈا چل رہا تھا. سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو یہی ڈائریکشن دیا کہ اب آپ ادھر سے افریقہ سے غلام لانا بند کر دیں. تو سلطنت عثمانیہ کیونکہ کمزور ہو چکی تھی, انہوں نے کہا ہاں ہم مزید نہیں لائیں گے, لیکن جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ غلام کے بچے غلام میں رہیں گے. تو آپ کو پتا ہے حجاز پہ بھی اس نے یہی سلطان نے لگائی شرط. تو حجاز نے کیا کہا, حجاز نے بغاوت کر دی سلطان کے خلاف, اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہو گئے ہیں, یہ گوروں کے نیچے لگ گئے ہیں, ان کا قتل واجب القتل ہے. تو پھر انہوں نے صلح صفائی ڈالی سلطنت عثمانیہ نے, اور حجاز کا جو گرینڈ مفتی تھا اس وقت کا, اس نے کہا کہ نہیں, پوری سلطنت عثمانیہ میں غلامی کو انہوں نے نئی غلاموں کو لانا بند کر دیا, لیکن حجاز میں انہوں نے کہا چلے آپ کے لیے یہ خصوصی رعایت ہے. تو انہوں نے ان کو, تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر, یہ قرآن میں نہیں کہیں لکھا. بغدادی کا بڑا مشہور قول ہے کہ یہ یو این او کون ہوتی ہے ہمیں بتانے والی کہ آپ لونڈیاں یا غلام نہیں رکھ سکتے, ہمیں اللہ نے حق دی ہے. کہیں پہ اللہ میاں نے یہ کہا کہ غلامی کسی وقت میں بین کر دینا بری چیز ہے. بس یہ کہا کہ ہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وہ پہنو جو خود پہنتے ہو, وہ کھلاؤ وہ جو خود کھاتے ہو, اچھا عمل یہ ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو. رسول اللہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا تھا آپ کو پتا, یہ بھی حدیثیں آپ کے پاس واقعات پڑے ہوئے کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی کے اس کو بدل کے ایک جس کو جیتنا تھا خریدنا تھا اس کے بدلے میں 2 غلام بھی دیے ہوئے ہیں. وہ ٹریڈنگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو بین کر سکتے تھے یا حکم دے سکتے تھے کہ اس کو آہستہ آہستہ بین کرو, نہیں کیا. لیکن گوروں نے کر لیا سر, گوروں نے کیسے ایک ہی دم 50-60 سال کے اندر غلامی ختم کر دی پوری دنیا سے. جی نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں یعنی یہ تو آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا پوری ساری سلطنت عثمانی والی سب,
یہ تو جب ٹائم زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی زیادہ. پھر میں آپ ریسرچ کر کے آئیے گا, آپ ریسرچ کر کے آئیے گا اس کے اوپر. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کو ابھی نہیں پتا اس کا, آپ ریسرچ کر کے آئیں گے, کوئی بات نہیں, ریسرچ کر کے آئیے گا. تو لیکن جب بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو آپ نے جو شروع میں جو آپ کا اعتراض تھا کہ یہ فوٹو نہ لگاؤ, I'm sorry to say, جہاں تک میری سوچ جاتی, جب میں امیجن کرتا ہوں کہ اس زمانے میں کیسا ہوتا ہوگا, ایسا ہی ہوتا ہوگا. یہ میری سوچ یہیں پہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ہی خرید و فروخت ہوتی تھی, ایسے ہی ان عورتوں کے جن کے خاوند قتل ہوتے تھے اور رات کو ان کے ساتھ ہم بستری ہوا کرتی تھی, وہ ایسے ہی ہوتی تھی. کوئی عورت نہیں کہتی ہوگی آپ نے میرے پاپا کا آج قتل کیا ہے, یہ لیں میں لیٹ گئی آپ کے سامنے ٹانگیں کھول کے. ایسے سر کہیں نہیں ہوتا ہوگا. وہ ڈر کے مارے بیچاری, وہ مجھے اس امہات المومنین کا پتہ نہیں, اس کو بھول گیا مجھے ان کا نام, انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں رسول اللہ آپ سے تب شادی کروں گی جب آپ یہ میرے قبیلے کے 400 لوگوں کو رہا کریں گی یا نہیں. وہ شرط رکھ کے اس نے کہا کہ چلیں آپ نے شادی کرنی ہے میرے سے کر لیں, لیکن آپ کو یہ 400 بندے چھوڑنے پڑیں گے. یہ میں نے لکھا ہوا واقعہ. تو سر ایسے ہی ہوتا تھا اس زمانے میں, اور میں آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. اگر رسول اللہ کا بھی رسول اللہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ کرنا, تو یہ اس زمانے کے لوگ ایسے تھے. میں آپ کو یہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جس کتاب کو آپ ازل کی کتاب کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ رسول اللہ کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں گے, رسول اللہ حیران ہو جائیں گے دنیا کو. وہ جو میرا خیال بغدادی کو یا طالبان کو اپروو کریں گے, ان کو بھی بھٹکے ہوئے کہیں گے کہ بھائی تم ان کو گولیاں مار رہے ہو, ان کو تو سنسار کرو. لیکن جو یہ پاکستان یا سعودی عرب جتنے بھی ممالک ہیں, ان کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار تم نے اتنی آزادی عورتوں کو دی, عورتیں گاڑی چلاتی پھر رہی ہیں بغیر مرد کے. تو ان کو کلچرل شوق لگے گا رسول اللہ کو. تو یہ آپ ہمارے سامنے ایسی باتیں نہ کریں, یہ آپ کی آج یہ عقیدت ہے آپ کی جو آپ کو مجبور کرتی ہے ان چیزوں کو نہ دیکھنے کی. نہیں, یعنی آپ کہتے ہیں کہ میری سوچ اس طرح ہے نا, میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایشو جو ہے کنٹینشیس ہے. ابھی آپ اپنی سوچ کے مطابق امیج بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں لیکن آپ کی سوچ سے گزر چکا ہوں, لیکن میں آپ کی سوچ سے گزر چکا ہوں. میں بھی مسلمان تھا آپ کی طرح, ہاں اس آپ میری سوچ سے پہ میں نہیں بھی پہنچے ابھی. نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا موریلٹی والی, شاید لونڈی وہ مبارک, والی لونڈی لونڈیوں مبارک. والی, ہاں لونڈی پہ انشاءاللہ ڈیبیٹ کریں گے اسی طرح سے, یعنی بات کریں گے اسی طرح سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو معاملہ کنٹینشیس ہو اس میں آپ کی سوچ 100% جو ہے نا صحیح نہیں ہو سکتی, آپ کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے. ہمیں نہیں جب کنٹینشیس لگتی نا, ہمیں کنٹینشیس نہیں نہ لگتی ہے, ہمیں کنٹینشیس نہیں نہ لگتی ہے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتی آپ نا, اسی طرح تو میں بس کہتا ہوں پھر لوگوں کی مرضی, پھر لوگوں کی مرضی سر, لوگوں پہ چھوڑ دیں, لوگوں پہ چھوڑ دیں انہیں کیا لگتا ہے. میں ایک انفلوئنسر ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک انفلوئنسر ہوں سر, میں ایک انفلوئنسر ہوں. میرا ایک نظریہ ہے, میں اس نظریے کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے یہ, آپ کہہ سکتے ہیں کنٹینشیس ہے. وہ تو اس طرح میں کوئی بھی آپ کو بات بتاؤں گا وہ کنٹینشیس ہی آپ کو لگے گی, کیونکہ آپ کا اپوزٹ ورلڈ ویو ہے. آپ کا ورلڈ ویو جو ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے میرے سے, تو وہ آپ کو وہ ہر چیز کنٹینشیس ہی لگے گی. میں آپ کے سامنے بیوی کی پٹائی والی بات رکھ دوں, آپ کہیں گے وہ بھی کنٹینشیس ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دوں عورت کو نیچے رکھا گیا اس لیے عورت کی گواہی آدھی ہے, آپ کہیں گے وہ بھی کنٹینشیس ہے. وہ کہیں گے نہیں, آدھی گواہی اس سینس میں ہے, اس صورت میں ہے جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کاغذی معاملات میں ہے, ویسے عام معاملات میں نہیں ہے. تو وہ کنٹینشیس تو آپ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہر چیز کو, کیونکہ آپ ایک 1400 سال پرانے نظریے کو 21ویں صدی میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ فٹ ہو نہیں پا رہا. وہ ظاہری بات ہے, لونڈی کو کوئی کیسے جسٹیفائی کرے گا, چھلانگے ہی مانیں گے نا کہ سر ایسے اس زمانے میں ہوتا تھا, اکانومی ختم ہو جانی تھی. ابراہیم لنکن کو تو نہیں سمجھ آئی. ابراہیم لنکن نے تو کہا میں امریکہ کی خانہ جنگی شروع کر دیتا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن ابراہیم لنکن تو پھر حضرت محمد سے زیادہ بڑا آدمی نکلا جس نے غلامی کے لیے اپنے ملک کو نیچے لٹا لیا. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی آگے, لیکن میں جو اصل بات کر رہا ہوں, جو مین بات ہے ہوگی وہ بات. یہ, نہیں سمجھے اچھا نہیں, اپنا پوائنٹ کوئی نہیں سمجھے. مین پوائنٹ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو لمبی گفتگو ہو جائے گی جب میں اپنی طرف سے دلائل دوں گا, آپ اپنی طرف سے. میں کہہ رہا ہوں جب بھی اسی طرح کا مسئلہ ہونا تو اس میں سے دونوں ایکسٹریم سے جو ہے نا گریز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آج کل کے مسلمان یہ پوائنٹ آف ویو آپ نے کہا ہے یہ سبجیکٹو ٹرم ہے, ٹھیک ہے, تو سبجیکٹو ٹرم ہے. پھر آپ اس مسلمانوں کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط بات کرے ان کی گردن اڑا دیں. اگرچہ میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, قرآن ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
لیکن دوسرا ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ آپ یعنی اسی طرح کی جو تھمبنیلز ہو گئے, کسی نے کسی طرح کی فوٹوز یعنی لگا آپ دی. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں, ایک تھم نیل دکھانے کو اگر ہمارا ایکسٹریمسٹ جو ہے نا تھم نیل لگا دیتا ہے ایسا جو آپ کو چبھتا ہے, یہ ہمارا ایکسٹریمسٹ ہے. اور آپ کی طرف کا ایکسٹریمسٹ وہ ہے جو سر تن سے جدا کر دیتا ہے. تو سر ہمارے جی جیسا ایکسٹریمسٹ بھی بہت بہتر ہے. پوری دنیا نہیں, میں کہے تو گی کہ حارث جیسا ایکسٹریمسٹ چل جائے گا ان کے جیسا. جب ہمارے ایکسٹریمسٹ سر تن سے جدا کرنے لگ جائیں گے نا مومنوں کے, تب برابری ہوگی سر. تب آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں ایکسٹریم برابر کے ہیں. یہ تھم میں نیل آپ کو کو آپ نے کہاں سے سرطان سے جدا جوڑ دیا یار, آپ نے کیسی بونگی ماری یار آپ نے. ایکسٹریم ہے نا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کسی کے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کی سائیکی کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ابھی مجھے کوئی چپ سے یار, ابھی مجھے کوئی تپڑ مارے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی گالی دے دے, میں اسے کچھ نہیں کہوں گا, معاف کروں گا. لیکن کوئی میرے گھر والوں کے ساتھ بےزتی کرے, ان کے مطلب کپڑے نعوذ باللہ اتارے, اسی طرح کے کوئی کام کرے, تو پھر تو میرے جذبات اٹھیں گے نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تنقید کریں بے شک, جو حدیثیں ہیں, جو قرآن میں لکھا یہ گیا آپ تنقید اس کے زمرے میں آتا, یہ نہیں تنقید کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیں اس کا سٹینڈرڈ جو ہے, پھر وہی بات ہے, سبجیکٹو بات ہے, یہ سٹینڈرڈ آپ انفارچونیٹلی میرے لیے سیٹ نہیں کر سکتے. جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, جو ڈپکشن بایوپکس ہوتی ہیں یا جو ڈپکشنز دی جاتی ہیں, وہ ڈپکشن, وہ کہتے ہیں پکچر ٹیلز 1000 ورڈز, پکچر سپیکس 1000 ورڈز. جو میں 1000 باتیں آپ کو کہہ دوں لونڈی 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 کرتا رہوں, لیکن جب تک آپ کو, اور یہ جو میں بتاتا ہوں کہ دن کو باپ کو قتل کر دیا, رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کر دی, ذرا سوچے کیا ہوا ہوگا. اگر ہم, یہ اتنی تکلیف نہیں لوگوں کو دے گی, لیکن اگر ہم ایک سٹوری بنا کے دکھائیں آپ کو کہ ایک باپ بیٹی ہیں, جنگ ہوئی ہے, ان کے باپ کو قتل کیا ہے دوسرے قبیلے کے سردار نے, اور رات کو قبیلے کا سردار آ کے کہہ رہا ہے آج جی پوائنٹ دو, وہ زیادہ امپیکٹ کر. یہ جو تھم نیل جو ہے یہ اسی لیے ڈالا گیا ہے تاکہ لوگوں کی انسانیت کو جھنجھوڑا جائے کہ کس طرح لونڈیوں کو. اور ایک سیکنڈ, آپ اگر کہتے ہیں, آپ کو اگر واقعی آپ کو برا لگتا ہے اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ تھم نیل لگانا از ایکول ٹو سرطان سے جدا والی ایکسٹریم جو ہے, اور آپ نے دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا. اگر آپ اسٹالن, اگر سارے ایتھیسٹ اسٹالن ٹائپ ہوتے یا کہتے ہوتے ٹکا کے کہ اتارو جی گردنیں ان کی ساروں کی, تو پھر آپ مجھے تانا مار سکتے تھے, تب آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ آپ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں, کیونکہ واقعی لٹرلی اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے کہ گردنیں اتر رہی ہیں. ہم تھم نیل لگا رہے ہیں, ہم آپ کو تنقید کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کا کس سے جوڑ رہے ہیں. یعنی آپ اپنا معیار دیکھیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کا ایکسٹریم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایکسٹریم لیول تو ہے نا. یعنی اگر آپ کے اس چیز سے ایک یہ ایکسٹریم بہتر ہے سر. آپ نہیں ہمارے اوپر سر ہمارے تھم نیل لگا دیں سر, ہمارے تھم نیل لگا دیں, ہمیں یہ ایکسٹریم قبول ہے, بس ہماری گردنیں نہ اتارے سر. یہی نہیں, گردن اس کی تو میں یہی بات ہوگی نا کہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے کوئی میرے کپڑے اتروا دے, ٹھیک ہے, اس پہ میں برا نہیں مانتا, وہ اس کی سوچ ہے. اب میں مزہ آئے گا آپ کو. اتروا لے, کوئی پکچر لگا دے, ٹھیک ہے, یہ میری سوچ ہے, تو میری سوچ کی لحاظ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں اس چیز سے تنگ ہوتا ہوں, تو ان کی سوچ کی لحاظ ہونی چاہیے, لیکن اس میں ایکسٹریم لیول دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوچ کتنے ایکسٹریم لیول پہ, اس تک لحاظ کرو, باقی وہ اس سے گزر جائے تو پھر جو کرنا ہے کر لو. تو اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بھی پھر شرطیں رکھ دیں, کچھ شرطیں رکھ دیں پھر. جی ضرور. ہم بھی شرطیں رکھ دیں کہ آپ مرتد, کافر, یہ جو برائیاں ہیں, جو برائیاں ہماری پیش کی جاتی ہیں, اور یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں, آپ یہ بند کروا دیں. بالکل, میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نیوٹرل بندہ ہمیشہ دونوں ایکسٹریم سے بندوں کو نہیں, ابھی میں مطلب لیکن میں آپ کے جذبات کو سراہ رہا ہوں اب کہ ہاں آپ کم سے کم. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا تنکا بھی دے دوں کہ انفارچونیٹلی آپ آواز اٹھائیں گے, اچھی بات ہے, لیکن آپ کی آواز کافی نہیں ہے. آپ کی آواز اٹھا لینے سے ہمارے سر تن سے جدا ہونے نہیں رک جائیں گے. آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں نا, ایک منٹ پلیز, سوری. آپ کے لیے حمزہ علی عباسی جیسے ہو گئے, ٹھیک ہے, غامدی صاحب ہو گئے, اسی طرح کے اور نیوٹرل اور صحیح جو ہے نا مسلمان ہو گئے, وہ اٹھا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا مرتد ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ لو نہیں ہے کہ آپ سر تن سے جدا کر دیں, یا ان کو تنقید کرنے دے. انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ تنقید کرنے, قرآن خود کہتا ہے
کہ لے آؤ دلائل اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ایکسٹریم لیول ہے کہ آپ کہہ دو کہ سر تن سے جدا کر دو, اس طرح کر دو, یہ کر دو. یہ پہلے سے ہی مسلم اسکالرس کر رہے ہیں. اسی طرح میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ جو ٹھیک ہے ہے نا تم کرے, اگر غامدی صاحب بھی یہ دیکھے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ اب ایتھیزم کی طرف سے نا ایک ایکسٹریم لیول ہو گئے, وہ بھی ان کی مذمت کریں گے. یعنی یہ نہیں وہ کہیں گے مذمت کریں گے, لیکن وہ مذمت کریں گے, لیکن یہ اس کے سرطن سے جدا کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ برابر کام نہیں, سرطن سے جدا کے برابر نہیں ہے. آپ آپ اگر کے تھوڑی نزدیک سی اگر 19-20 کا فرق ہو نا سر, ایک سیکنڈ, اگر 19-20 کا فرق ہو نا تھوڑا بہت, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایک گروپ جو زیادتی کر رہا ہو, آپ صاف کہہ سکتے ہیں یار یہ گروپ جو ہے نا یہ ناانصافی کر رہا ہے. او بھائی ہماری بالکل تو گردنیں اتر رہی ہیں لوگوں کی. لوگ ابھی ملحدہ آئی تھیں اور لوگ اپنی شکل نہیں دکھا پاتے. کتنے شکل دکھا کے ملحدین پاکستان میں اردو کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, بتائیں ذرا. کوئی شکل نہیں دکھاتا, غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ انہیں میں وہ کہہ نہیں رہا ہوں دکھاتا. ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن ہاں وہ ٹھیک ہے نا آپ کی بات, لیکن انفارچونیٹلی جو آپ جو دلیل دے رہے ہیں میرے لیے یہ گستاخی نہیں ہے. میرے لیے تو رسول اللہ کے گندے گندے کارٹونز جو ہیں وہ دکھانے, میں نے کبھی نہیں دکھایا رسول اللہ کا گندا کارٹون کہ وہ ایک بچی ان کی گود میں بیٹھی ہوئی, لوگوں نے بنائے ہوئے کارٹون. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ والا جو ہے, یہ انفارچونیٹلی میں اس کو صحیح معنوں میں صحیح سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. جو صفیہ کی جو کہانی ہے وہ اسی طرح بیان کی گئی ہے. صفیہ اور اس کی بہن کو لایا گیا, رسول اللہ کے میں سامنے پیش کیا گیا. پہلے ایک اور عورت نے اس کو لیا, ایک اور مرد نے لے لیا اس کو, پھر رسول اللہ کو کسی نے بتایا کہ وہ لڑکی جو صفیہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے, آپ نے اس کی, تو انہوں نے کہا مجھے لا کے دکھاؤ. انہوں نے لا کے دکھائی. پھر رسول اللہ نے کہا جو بھی اس کا نام تھا, او جنابہ, جو بھی اس کا نام تھا, انہوں نے کہا او جنابہ یہ لڑکی مجھے دے دے. تو انہوں نے دے دی کہ رسول اللہ آپ لے لیں. یہ سر یہ ایسے ہینڈ بالنگ ہو رہی ہوتی تھی. آپ کو آپ نے بے شک یہ بری لگے یا کنٹینشس لگے, ہمیں اس سے جی آپ نے جو حدیث پڑھی اس کے الفاظ آپ نے تھوڑے سے شاید زیادہ کر دیے, اس طرح نہیں تھا. خیر میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پر بات ہوگی, چلیں اس لیکن کو یہ کہ کھولیں گے تو پڑھ لیں گے اس کو, پھر لے آئیے گا پھر. چلیں بہرحال anyway میں نے اس کے اوپر اپنا بیان آپ کو دے دیا. میرے نزدیک جو ہے یہ جو ایسے بات تو ہی ہے نا. ہوتا تھا. اس سے انفارچونیٹلی آپ کو اگر دکھ ہوتا ہے تو I'm sorry, لیکن میرے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اس طرح کی ویژول ڈپکشن جتنی ہو سکے دکھاؤں ود ان ریزن. لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پھر میری ہے کہ میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں ایک بابے نے, ایک بڑی عمر کے آدمی نے 6 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, میں وہ بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن میں وہ نہیں دکھاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو یہ اس لائن کو میں مقرر کر رہا ہوں, آپ مقرر انفارچونیٹلی میں اس کا حق نہیں آپ کو دے سکتا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.